بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام کی آیت ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ آج آپ کو دو ایسے پیغمبروں کی کہانی سنائیں گے جو آپس میں باپ بیٹا تھے اور جن کو ان کی قوم نے باری باری شہید کر دیا تھا۔ باپ سے پہلے بیٹے کو ایسے شہید کیا گیا تھا، زمین و آسمان نے ان کی شہادت پر گریہ کیا تھا، اور باپ کو بڑھاپے میں آرے سے کاٹا گیا تھا۔ آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا پیشہ کیا تھا، وہ کیسے رزق کماتے تھے، انہوں نے کون سی ایسی دعا کی جو بظاہر مشکل نظر آتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور ان کو نعمت سے نوازا۔ وہ اللہ کے شکر گزار اور اس پر توکل رکھنے والے پیغمبر تھے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری بھی لی اور اسے خوب نبھایا۔ آپ کو حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کی بشارت فرشتوں نے ان کے والد کو دی تھی۔ وہ نیک نفس اور خدا سے بے حد ڈرنے والے پیغمبر تھے جو اللہ کی یاد اور خوف میں بے حد آنسو بہایا کرتے تھے، اور جن کو حق کی بات کہنے پر بہت بڑی سزا دی گئی تھی۔ باپ بیٹے کی کہانی نہایت ایمان افروز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ تقویٰ انبیاء کی صفت ہے اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتوں میں سورہ آل عمران کی آیت 37 سے 41، سورہ انعام کی آیت 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت 89 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا ذکر بھی ملتا ہے، جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 6۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حضرت ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا بڑھئی تھے۔ مسند احمد۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم میں سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہی ہے۔ القرآن۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھال کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام جبریل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور سوس آپ علیہ السلام ہی نے آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، آپ نے کشتیاں بنائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔
حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ آپ کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے ذرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ ناظرین، بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بنت قافود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصے گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دست دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے، فتح القدیر۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 36۔ مسلم اور بخاری میں ثابت حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، ابھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا تھا کہ بچی کی ماں ان کی اہلیہ سگی بہنیں تھیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کی ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا۔ آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطۂ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب و حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھی، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے
اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسم نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 38۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری یہ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کی 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں دیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سورہ مریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف اور بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ معرف القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی معبوس فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن وہ ناشکری قوم ہے جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کا قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ سورہ آل عمران آیت 21۔ روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بیان القرآن۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ ناظرین، ایک بوڑھے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کو کس بے دردی اور صفاکی سے ان کی قوم نے شہید کر ڈالا، اور اللہ کے شکر گزار بندے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کے پاس لوٹ گئے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔ اب آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یحییٰ کے معنی زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام جو خود اللہ کے ایک نبی تھے کے بیٹے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن عزیز میں ہے، انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی آل عمران، انعام، مریم اور انبیاء۔ یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ اے زکریا، ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا رحم مادر میں آنا ایک ہی زمانے میں ہوا، اور سال بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل ہوا ہے۔ اور لوقا کی انجیل میں ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کی بیوی الیشبا کو حاملہ ہوئے 6 ماہ گزر گئے، تب جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام پر ظاہر ہوا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کو بشارت دی، اور دیکھ تیری رشتہ دار یشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو، چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرما لی۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے، نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، پس زکریا جس وقت حجرے میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو پکارا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے لوث ہوگا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد مبارک ہے، اے یحییٰ، خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا، کتاب الہی تورات کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا، چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی، نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو، یعنی سلامتی ہو، جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ ولادت باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن نے یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کے ان واقعات کو نظر انداز کر کے جو اس کے مقصد سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا ہے کہ خدا نے یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ اس کے قانون تورات پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہ تھے، اور تورات ہی کی شریعت کے پابند تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کو بچپن ہی میں علم و فضیلت بخش دی ہے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ چنانچہ سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بچپن میں جب بچے ان کو کھیلنے پر اصرار کرتے تو وہ یہ جواب دیتے، خدا نے مجھ کو لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ 30 سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نیکوکاروں کے طور پر کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، خدایا مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے۔ تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے ایک فرزند
یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے، ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے عجز و نیاز کے ساتھ جھکتے تھے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی تلقین فرمائیں۔ مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور 5 کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور جب مسجد بھر گئی تو واعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں، اور وہ 5 احکام یہ ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے 1 روپیے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے خدا تعالی برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقاء کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے۔ اور 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور وہ بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھے حکم کیا ہے، یعنی جماعت کی پیروی، سما اور طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ پر جو شخص جماعت سے ایک بالش باہر نکل گیا اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے، اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا۔ حارث اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہی ہو تب بھی جہنم کا سزاوار ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ نماز اور روزے کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے۔ علماء سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی خوراک تھیں، اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے یردن کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ لوقا کی انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی کہ اس وقت خدا کا کلام
بیابان میں ذکریہ کے بیٹے یوحنا یحییٰ پر اترا، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ ایک رسم کی منادی کرنے لگا۔ ابن عساکر نے وہاب بن منبع سے چند روایت نقل کی ہیں جن کے مطابق یحییٰ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس درجے پر تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد ذکریہ علیہ السلام نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پا لیا تو ان سے فرمایا، بیٹا ہم تو تیری یاد میں مضطرب تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہ و گریہ میں مشغول ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے باپ، تم نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لق و دق ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر ذکریہ علیہ السلام بھی رونے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں و بیابانوں سے محبت تھی، زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا، جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے، پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کیا کرتے۔ درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا، جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل میں ہی وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے۔ مسند احمد۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ذکریہ کی شیطان سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ کی شیطان سے ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان روایات کے مطابق ایک دن یحییٰ نے شیطان کو ایک وحشتناک شکل کی صورت میں دیکھا جو کچھ عجیب و غریب ابزار اٹھائے ہوئے تھا۔ اس موقع پر آپ نے شیطان سے ان ابزار سے متعلق پوچھا۔ شیطان نے کہا، ان میں سے ایک مختلف انسانوں کو پھنسانے کے لیے ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، آیا تم کبھی مجھے بھی فریب دے چکے ہو؟ شیطان نے کہا، نہیں، لیکن آپ میں خاصیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات صحیح طور پر نماز پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یحییٰ نے اسی وقت فرمایا، اس کے بعد خدا سے عہد کرتا ہوں کہ ہرگز سیر ہو کر کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ خدا سے ملاقات ہو۔ ابلیس نے کہا، اس کے بعد میں بھی خدا سے عہد کرتا ہوں کہ کسی مومن کو نصیحت نہیں کروں گا یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کروں۔ اس کے بعد وہ حضرت یحییٰ کے یہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں آیا۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں صرف اسراء کی حیثیت سے اس ٹکڑے کو بیان کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے۔ روایت میں ہے، پس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر دونوں نے کہا، آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا الیشبہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس لیے حدیث معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، مجاز متعارف کے اصول پر ہے، یعنی رشتوں میں اس قسم کا مجاز مشہور اور رائج ہے کہ والدہ کی خالہ کو اولاد بھی خالہ کہا کرتی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی اور مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا، کیا تو مسیح ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا، کیا تو وہ نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔
کیا تو ایلیا نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخرکار ان کو شہید کر ڈالا۔ اور ابن عساکر نے المستسقیٰ فی الفضائل الاقصیٰ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مولے قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا، انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کر دیا اور چینی کے تشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا، مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں تا وقتے کے دوسرے سے شادی نہ کر لے، اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو ماں سر مبارک زمین میں دھسا دیا گیا۔ اس روایت میں ایک واقعہ ایسا مذکور ہے جس کی وجہ سے تمام روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہ یحییٰ علیہ السلام کا خون فوارے کی طرح جسم مبارک سے برابر نکلتا رہا تا کہ بخت نصر نے دمشق کو فتح کر کے اس پر 70,000 اسرائیلیوں کا خون نہ بہا دیا۔ تب ارمیہ علیہ السلام نے آ کر خون کو مخاطب کر کے کہا، اے خون، کہ اب بھی تو ساکن نہ ہوگا؟ کتنی مخلوق خدا فنا ہو چکی ہے، اب ساکن ہو جا۔ چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو کہ یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محفل میں رسق و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جمع سال خوبصورت بیٹی نے رقص کر کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں بیٹھی تھی، لہذا بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجئے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہو گیا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ روایات کے مطابق آسمان و زمین نے امام حسین علیہ السلام اور یحییٰ دونوں پر گریہ کیا ہے۔ امام حسین کربلا کے راستے میں حضرت یحییٰ اور ان کی شہادت کو یاد کرتے تھے۔ البتہ بعض جگہ پر آسمان و زمین کے گریہ کرنے کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں شخصیات کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آسمان و زمین نے فقط 2 شخصیات کے لیے گریہ کیا ہے، اور وہ یحییٰ بن زکریا اور حسین ابن علی ہیں۔ علماء تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ شہادت کس جگہ پیش آیا۔ ایک قول یہ کہ بیت المقدس میں ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان ہوا،
اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے۔ سفیان سوری نے شمر بن عطیہ سے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ تقوی جو انبیاء کی صفت ہے وہ کیا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچانا تقوی ہے۔ تقوی یعنی اللہ کے خوف کا تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے تقوی کی وصیت فرمائی ہے۔ تقوی ہی کل قیامت کے دن نجات دلانے والی کشتی ہے۔ تقوی مومنین کے لیے بہترین لباس اور بہترین زاد راہ ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس سے دل کی بندشیں کھل جاتی ہیں، جو راستے کو روشن کرتی ہے اور اس کی بدولت گمراہ بھی ہدایت پا جاتا ہے۔ تقوی ایک ایسا قیمتی موتی ہے کہ اس کے ذریعے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی سے متعلق داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول کتابوں میں مذکور ہے کہ تقوی دراصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، شریعت پر عمل کرنے، جو مل جائے اس پر قناعت کرنے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ تقوی ایک تعریف ہے جو صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر بیان فرمائی تھی۔ اس طرح ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا، اس وقت تمہارا کیا عمل ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ بس یہی تقوی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ تقوی کا اصل مرکز دل ہے، البتہ اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ مسلم۔ غرض یہ کہ تقوی اصل میں اللہ تعالیٰ سے خوف و رجا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ممنوعات سے بچنے اور عوامل پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی سینکڑوں آیات میں مختلف انداز سے تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم اور اس کی اہمیت و تاکید کا ذکر کیا ہے۔ تقوی سے متعلق تمام آیات کا ذکر کرنا اس وقت میرے لیے ممکن نہیں، لیکن چند آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے۔ سورہ آل عمران 102۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ سورہ احزاب۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ سورہ توبہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ سورہ حشر۔ تقوی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو صرف اس امت کے لیے خاص ہو، بلکہ دنیا کے وجود سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے ہر شخص سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی کا ایام گزارے۔ فرمان الہی ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ سورہ نساء۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والے نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ اس کے دربار میں مال و دولت اور جاہ و منصب سے کوئی شخص عزیز نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے ہاں عزت کا معیار صرف اللہ کا خوف ہے۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر یہ فانی دنیاوی زندگی گزارے گا، وہ اس کے دربار میں اتنا ہی زیادہ عزت پانے والا ہوگا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ سورہ حجرات۔ عبادتی، معاملاتی اور معاشرتی زندگی میں 24 گھنٹے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آسان نہیں ہے، جبکہ شیطان، نفس اور معاشرہ ہمیں مختلف سمت لے جانے پر مصر رہتا ہے۔ چنانچہ رحمت للعالمین نے بندوں پر رحم فرما کر ارشاد فرمایا، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کے لمحات گزارتا رہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً دل سے معافی مانگے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم تقوی میں بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
سورہ آل عمران۔ حج کے سفر کے دوران نیز عام زندگی میں ایک مسلمان دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے متعدد چیزوں سے آراستہ ہونا چاہتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ سورہ بقرہ۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں، لیکن سب سے بہتر زاد راہ تقوی یعنی اللہ کا خوف ہے۔ سورہ طلاق۔ سورہ طلاق آیت 2 اور 3 میں رازق کائنات نے اعلان کر دیا ہے کہ تقوی کا راستہ اختیار کرنے والا دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ نیز دوسرے مقام پر فرمایا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقوی کے مختلف فوائد و ثمرات ذکر فرمائے ہیں، چند حسب ذیل ہیں۔ ہدایت ملتی ہے، سورہ بقرہ۔ ایسا علم ملتا ہے جس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے، سورہ انفال۔ غم دور ہو جاتے ہیں اور وسیع رزق ملتا ہے، سورہ طلاق۔ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، سورہ نحل۔ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، سورہ جاسیہ۔ اللہ کی محبت ملتی ہے، سورہ توبہ۔ دنیاوی امور میں آسانی ہوتی ہے، سورہ طلاق۔ گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا حصول ہوتا ہے، سورہ طلاق۔ نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے، سورہ مائدہ۔ کامیابی حاصل ہوتی ہے، سورہ آل عمران۔ اللہ کی جانب سے خوشخبری ملتی ہے، سورہ یونس۔ جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے، سورہ مریم۔ ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یعنی جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے، سورہ نون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت۔ بے حیائی اور برائیوں سے رکنا ہی تقوی ہے، تقوی اور زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے، اس کی وجہ سے اور دعا دو ان کو، سورہ توبہ۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے جو مسلمان حکومت کو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی امیر کا غریب پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ جس طرح مریض کو اپنے بدن کی اصلاح کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر اپنے مال کی زکوٰۃ عطا کرے، اور یہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان مال جیسی مرغوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہی خوف خدا تقوی کی بنیاد ہے۔ تقوی اور روزہ۔ روزہ ان اعمال میں سے ہے جو تقوی کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں روزے کی فرضیت کی یہی حکمت بتائی ہے کہ روزے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، سورہ بقرہ۔ روزے سے خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی تقوی یعنی اللہ کے خوف کی بنیاد ہے۔ سورہ حج کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعلیم سے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کو بتا دیا کہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا کے چپے چپے سے جو جم غفیر کا جمع ہونا قیامت کے دن کو یاد دلاتا ہے، جہاں دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا۔ غرض یہ کہ مناسک حج کی ادائیگی میں بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کریں، اور ظاہر ہے یہ صرف دل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی ممکن ہے، اور یہی تقوی ہے۔ ناظرین، متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ 24 گھنٹے ہر لمحے ہمارے دل و دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اسے ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، خواہ ہم مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے ہوں یا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، بازار میں گاہکوں کے ساتھ ہوں یا چوپال میں لوگوں کے ساتھ، دارالحدیث کی مسند پر بیٹھ کر بخاری جیسی حدیث کی مسند کتاب پڑھا رہے ہوں یا کسی کالج میں سائنس کی تعلیم دے رہے ہوں، مسجد کے محراب میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں یا کسی یونیورسٹی کے حساب یعنی میتھ کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ یہی دنیاوی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا پہلا اور آخری موقع ہے۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح ہمارے جسم سے جدا کر سکتا ہے،
مرنے کے بعد خون کے آنسو کے سمندر بہانے کے بجائے ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے گناہوں سے بچیں اور قیامت تک آنے والے جن و انس کے نبی کے طریقے پر اللہ کے حکموں کو بجا لائیں۔ اگر ہم اس قیمتی موتی سے آراستہ ہو گئے تو سب سے زیادہ برے ٹھکانے سے محفوظ رہ کر خالق کائنات کے مہمان خانے میں ہمیشہ ہمیشہ چین و سکون و راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے کہ جن کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تقوی، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے مراد حرام مال کھانا اور دوسروں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ، اور شرمگاہ سے مراد زنا اور اس کے لوازمات۔ غرض یہ کہ عموماً تقوی 3 امور سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 احکام الہی پر عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور مکروہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا۔ نمبر 3 شک و شبہ والے امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کرنا، جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی شخص اس وقت تک متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ بعض جائز چیزیں نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں حرج ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم،
تو हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे। हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है। उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है। तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे। हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हश्र की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सके जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।